بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، مثلا کنگھی کر رہا ہے کوئی یا کوئی اور کام کر رہا ہے کسی ہاتھ کے آلے سے، تو نیچے گر جائے تو بسم اللہ پڑھ کر اٹھانی چاہیے۔ نیچے گر گئی چیز بس اٹھانی ہے، بسم اللہ پڑھ کر اٹھانی تو ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی اونٹ پر جا رہے تھے، ان کا اونٹ پھسلا، ٹھوکر کھائی، تو انہوں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے اور میری طاقت کو مان رہا ہے، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، بلکہ کہو بسم اللہ۔ اگر سواری جو ہے وہ پھسل گئی ہے، کہیں آگے پیچھے ہوئی ہے، تو فرمایا کہو بسم اللہ۔ اسی طرح کوئی چیز گر گئی نیچے، اٹھانی ہے تو کہو بسم اللہ۔ پیشکش نیچے گر گیا، پلاس نیچے گر گیا، کوئی اور چیز اس طرح کی نیچے گر گئی تو بسم اللہ پڑھ کر اٹھا لینا چاہیے۔ اس سے اللہ جل جلالہ خوش ہوتے ہیں اور برکت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام سے گزرے تو خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ فرمایا یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی جو ان کو سنگھارتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی، اس کی قبر ہے اور اس کی بچیوں کی قبر ہے، اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر واقعہ سنایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ جو فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی وہ ایک دن اس کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے کنگا نیچے گر گیا، برش نیچے گر گیا، تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ میرے باپ کو تو نہیں مانتی رب؟ کہنے لگی نہیں، تیرے باپ کا بھی رب میرا بھی رب اللہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بس ایسے ہی ہے، اللہ سمجھ عطا فرما دے، غریبوں کو سمجھ دے دے، بادشاہوں کو سمجھ نہ دینا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تیرے باپ کا رب میرا رب اللہ ہے، سارے جہان کا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ تو اس نے باپ کو بتا دیا، باپ نے اس کو کہا کہ مجھے رب نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ایک گائے تانبے کی بنائی ہوئی تھی، جس کو جلانا ہوتا تھا اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلاتے اور اس میں جو ہے اس کو جلا دیتے تھے، اس تیل میں گرا دیتے تھے، آدمی جل جاتا تھا۔ تو اس نے وہ گائے کو لوگ اپنے کارندوں کو کہا کہ گائے کے اندر تیل ڈالو اور آگ جلاؤ اور ایک ایک بچی پکڑ کر اس میں ڈالو۔ جب جو ہے انہوں نے یہ سارا کام کر دیا تو ایک بچی کو پکڑا تو اس میں ڈال دیا، وہ جو ہے جل گیا، پھر دوسری بچی کو ڈالا، پھر گود سے جو ہے پکڑ کے جب اس کو ڈالنے لگی تو مانگتا جو ہے وہ ذرا زیادہ جو ہے پریشان، تو بچی بولنے لگی، وہ جو گود سے پکڑ کر کہنے لگی کہ امی جی جنت ہے آگے، تو وہ خوش ہو گئی، اس کو بھی اور اس کی
پھر ماں کو بھی سب کو اس تیل میں جلا دیا، اس واسطے کہ انہوں نے بسم اللہ کیوں کہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس عورت نے یہ تلقین کی تھی فرعون کو کہ میری اور میری بچیوں کی قبر اکٹھی بنا دینا، تو اس قبر کے قریب سے آپ گزرے ہیں، اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ تو پہلے بھی اللہ کا نام لینے والے لیتے رہے، آج تو وہ مجاہد ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم تو ایسے دارالاسلام کے اندر بیٹھے ہیں کہ دین پہ چلیں، تو امید ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام کے اندر ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پھر ایک درخواست ہے کہ تراویح کے اندر آپ آیا کریں، پھر روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے، روزہ گزارنا بھی آسان ہے، یہ سیڑھی ہے۔ اس لیے جو ہے تراویح کے اندر ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، جو نہیں آتے وہ بھی آیا کریں۔ یہ وقت گزر جائے گا، میں نے اگلے دن بھی بات کی، جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے گاؤں کی برکت ہے، مختلف مقامات پہ 6 7 8 10 جو ہے جگہ پہ بچے سنا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو ہم دریا کے قریب رہ کر پیاسے نہ رہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔